السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کر رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ: علماء کی اس حدیث کے شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس شخص سے وہ مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تو اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص سے مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار یہ حدیثوں میں تلقین کی گئی ہے، حدیثوں کے ذریعہ سے، کہ آپ روزہ رکھیں، حلال رزق سے افطار کریں، حلال رزق کھائیں، حلال رزق کو پہچانیے میرے بھائیوں۔ آج کل بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی انجمنیں، بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں۔ ابھی تو سیاسی پارٹیاں بے دھاڑلے جو ہے نا افطار پارٹی جو ہے نا چلا رہے ہیں۔ کہاں سے پیسہ آ رہے، کس کے پیسے کسی کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس روزہ افطار پارٹی ہے، چلنا ہے، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر وہ جائز پیسے لے کر کے کہیں سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ادھر ادھر کے پیسے ہو تو آپ کا تو روزہ بیکار ہو گیا۔ اس لیے آپ اس کو پہلے تحقیق کیجیے، پوچھیے، جانیے کہ ہم جو روزہ کھولنے جا رہے ہیں، افطار کرنے جا رہے ہیں، واقع میں یہ کہاں سے یہ صحیح ہے۔ تو ایسے حالت میں جو ہے نا جو حال ہے، اور دن بھر گالی گلوچ غیبت چغل خوری کرنے سے بھی یہ روزہ ختم، روزہ کے جو ہے نا سب رات بھر جاگنے کی جو ہے نا وہ عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اگر گزارتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ ہم لوگ جو ہے نا بس اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں۔ آج نمازوں بھی پڑھتے ہیں لوگ تو میں دیکھتا ہوں بہت افسوس ہوتا ہے کہ 50 سالوں سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، 50 برسوں سے بھی، ان کو صف کی بھی تمیز نہیں کہ صف کیسے لگایا جائے۔ آپ دیکھیں گے مسجدوں میں، مشاہدہ کریں گے، بہت افسوس ہوگا، ہر کے صف یوں خالی رہتا ہے جبکہ یوں سٹنا چاہیے۔ یہ دعوت سب کے ساتھ جو ہے نا یہ کھلا۔ مولانا امام بول بول کے تھک گئے۔ ارے قاعدہ یہ ہے کہ آپ نماز سب کھڑے ہو رہے ہیں، قیام کر رہے، تو پہلے یہ دیکھیں کم سے کم پیر جو ہے یہ یوں سیدھا ہونا چاہیے، وہ بھی ایسے رہتا ہے، قبلے کی طرف ہر چیز ہو جانا چاہیے۔ تو جانکاری آدمی کرے، معلومات کرے، تب تو کیسے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں بغل والے کو میں سٹ کے ذرا سا صف ایک کاندھے سے دوسرے کاندھا، ارے بھائی ذرا سا ادھر رہیے، ارے بھائی ایسے یہ طریقہ ہے سب کا، کہا گیا بلی بھی جو ہے نا جگہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ حال ہے۔ اب آج کل تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ مت پوچھئے، پینٹ اور گنجی میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی لیٹر لکھا ہوا، آگے والے کو نماز کا پڑھیں گے اس کا لیٹر ہی پڑھتے رہیں گے، وہ بھی نماز ختم۔ پینٹ چھوٹا، گنجی چھوٹی، اب سجدے میں گئے ہیں تو سب اڑ گیا، شرمگاہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ حال، یہ سب مشاہدہ ہے، یہ بھی نمازی ہیں، مانے انٹری ہو رہی، بس کسی صورت سے انٹری ہو رہی، دیکھ رہے۔ نماز کی طرح پڑھی جائے، اور نماز قاعدے سے۔ آج کل تو بہت ساری باتیں آتی ہیں مسجدوں میں، مولانا بول بول کے تھک گئے،
جیسے ہی جو ہے نا سلام پھیرا جاتا ہے کوئی دعا نہیں مانگتے اٹھ جاتا ہے، اس پہ بھی بحث ہے، کیا بولا جائے۔ کوئی آج کل تراویح نماز ہم لوگ 20 رکعت وہاں 8 ہی رکعت میں پڑھ کے بھاگ رہے ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے۔ مطلب طرح طرح کے مسلکی لوگ آ گئے، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک قرآن ایک حدیث، ایک اللہ ایک رسول، وہی باتیں بتائی گئی، کہاں سے کتنی باتیں آ گئی۔ اب اسی میں کہا گیا 73 فرقے ہوں گے، تو اس میں دو رائے نہیں، ایک صحیح رہے گا۔ سب کی دلیل یہی ہے، سب کا بات یہی ہے کہ میں صحیح ہوں۔ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ کی توفیق دے بھائی، جو صحیح راستہ اللہ تعالیٰ وہی دکھا۔ میں تو دیکھتا ہوں جو حدیث اور قرآن، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم گنہگار بندہ ہے، میرے لیے بھی دعا کریں۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے سب کے ساتھ، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے نا کیا بولا جائے، بہرحال آمین آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت کرے۔